طارق رشید صاحب، آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح سید محمد علی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے موقف کو بہت پذیرائی مل رہی ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فنڈڈ فتنۃ الہندوستان کے جو خوارج ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان نے کارروائیاں تیز کر دیں، اور حالیہ دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ان کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں محمد علی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو رشیا سے آئل لے رہے تھے یہ کئی سالوں سے لے رہے تھے، لیکن پھر بھی امریکہ نے ان کو پروفینشل ٹریٹمنٹ دی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، بٹ مار کا حق چینج ایوری تھنگ۔ مار کا حق جو ہے اس نے دنیا کو چینج کر دیا، اور جس طرح سے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی، 1 to 1 جو ملاقات ہوئی ٹرمپ سے، اس نے بھی بہت ساری چیزیں چینج کی۔ انہوں نے ان کو ایز اے لیڈر دیکھا، ایز اے پاکستان کے آرمی کمانڈر کو دیکھا، اور پھر انہوں نے وہاں جو لیٹر بات چیت کی اس پہ ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی کہ ہمیں اتنا ایران کے کانفلکٹ کے بارے میں سمجھ نہیں تھی جو مجھے اب آئی ہے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد۔ اور انہوں نے کہا کہ مطلب اٹ از آنر فار می ٹو میٹ the field marshal of Pakistan. Pakistani people are great people. I love Pakistan. They make wonderful things. تو یہ مار کے حق نے تمام چیزیں چینج کر دیں۔ تو انڈیا آپ دیکھیں گے کہ اس نے، جیسے مثال دے رہے تھے محمد علی صاحب، گرو پتونت سنگھ پنو کو امریکہ میں مارنے کی کوشش کی، اور ٹرمپ نے اس کو خط لکھا کہ جو امریکہ ہے وہ اپنے ہر سٹیزن کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جسٹن ٹروڈو اپنا وزٹ شارٹ کٹ کر کے واپس کینیڈا چلے گئے۔ تو یہ ان کی جو دوگلی پالیسی تھی، منہ میں رام رام بغل میں چھری لے کے پھرتے تھے، تو دنیا اب ان سے کٹے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب انڈیا کے حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، نہ کشمیری ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ان سے سکھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تامل رہنا چاہتے ہیں، اور 7 ایسٹرن اسٹیٹ تو ویسے ہی، مطلب جب سے یہ 47 کے بعد انڈیا وجود میں آیا وہ ویسے ہی نہیں رہنا چاہتے۔ اور بنگلہ دیش جنہوں یہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کرایا تھا، اب اس کو اب دشمن ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ نیکسس بنے گا جو ہمیں، مطلب ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اب ان سے ڈر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، پاکستان کی جو قیادت ہے، خاص طور پہ ملٹری قیادت، مجھے اب لیٹلی پتہ چلا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں کہ وہ وضو پہن کے یہ وردی پہنتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جہاں کے لیڈرز اگر وضو پہن کے پاک صاحب ہو کے وردی پہن رہے ہیں اور وہ اپنی جاب کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑی تفصیلاً آپ نے گفتگو کی۔ سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ بادی النظر میں کہا جا سکتا ہے کہ مارکہ حق نے واقعی دنیا کو تبدیل کر کر رکھ دیا ہے، ساری ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں۔ آپ آج برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں مضمون لکھا ہے جس میں فیلڈ مارشل کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، پاک امریکہ تعلقات کا بھی بڑا کھل کر اس مضمون میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا جو دہشت گردانہ چہرہ تھا، اصل چہرہ تھا، وہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ سچ کا نیریٹو ہے، وہ ریشنل کا نیریٹو ہے، اور سٹیبلٹی اور پیس کا نیریٹو ہے۔ آف کورس ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ابھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکٹم بن گیا ہے ٹیررزم کا، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور یہ نیریٹو کو مینٹین کرنے کے لیے یہ دیکھیے ٹرو سٹوری آپ نے بتانی ہوتی ہے۔ نیریٹو ایک ایکشن بھی ہے اور نیریٹو ایک میسج بھی ہے۔ تو آئی تھنک جو میسج ہے وہ پہلے ہم نے ایکشن کیا ہے بنیان المرصوص میں، اور پھر جو میسیجنگ کی ہے اس سے اب یہ امپیکٹ آیا ہے اور یہ چیزیں ریکگنائز ہوئی ہیں۔ الحمدللہ کل 2 بڑی اچھی خبریں ملی ہیں، ایک تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر آربٹریشن کورٹ کا جو ایک فیصلہ آیا ہے، مزید اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ صحیح سٹانس ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسری جو چیز ہے، یہ جو BLA کا اور یہ جو بجیت بریگیڈ کا جو ڈیسیژن ہوا ہے، آئی تھنک دیز آر 2 بگ ڈیسیژن جو پاکستان کی جیت ہے۔ اور آف کورس جو ہماری اوور آل ڈپلومیسی اور خاص طور پہ جو ملٹری ڈپلومیسی جو فیلڈ مارشل عاصم خود کر رہے ہیں، اور یہ امریکن انٹریکشنز ہوئے ہیں، پریزیڈنسی سے چیزیں آئی ہیں، اور یہ امریکن کی طرف سے اس وار آن ٹیرر میں اور اس پاکستان جو وکٹم اور اس کی سپورٹ آنا از ایکسٹریملی میننگ فل۔ اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ۔
یہ وہی چیزیں ہیں جس پہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں، لیکن دنیا وہ کان ہمیں اویلیبل نہیں کر رہی جو یہ سن سکے، وہ آنکھیں ہمیں اویلیبل نہیں تھی جو یہ دیکھ سکے. تو ابھی الحمدللہ پرفارمنگ پاکستان کی طرف دنیا متوجہ ہوئی ہے اور ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. کہ بظاہر یہ بات یوں نظر میں کہا جا سکتا ہے کہ معرکہ حق نے واقعی دنیا کو تبدیل کر رکھ دیا ہے. ساری ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. آپ آج برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز میں مضمون لکھا ہے جس میں فیلڈ مارشل کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، پاک امریکہ تعلقات کا بھی بڑا کھل کر اس مضمون میں ذکر کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا جو دہشت گردانہ چہرہ تھا، اصل چہرہ تھا، وہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ سچ کا نیریٹو ہے، وہ ریشنل کا نیریٹو ہے اور اسٹیبلٹی اور پیس کا نیریٹو ہے. آف کورس ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ابھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکٹم بن گیا ہے ٹیررزم کا، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا. اور یہ نیریٹو کو مینٹین کرنے کے لیے یہ دیکھیے ٹرو سٹوری آپ نے بتانی ہوتی ہے. نیریٹو ایک ایکشن بھی ہے اور نیریٹو ایک میسج بھی ہے. تو آئی تھنک جو میسج ہے وہ پہلے ہم نے ایکشن کیا ہے بنیان المرصوص میں، اور پھر جو میسیجنگ کی ہے اس سے اب یہ امپیکٹ آیا ہے اور یہ چیزیں ریکگنائز ہوئی ہیں. الحمدللہ کل دو بڑی اچھی خبریں ملی ہیں. ایک تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر آربٹریشن کورٹ کا جو ایک فیصلہ آیا ہے، مزید اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ صحیح سٹانس ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری جو چیز ہے، یہ جو بی ایل اے کا اور یہ جو بجید بریگیڈ کا جو ڈیسیژن ہوا ہے، آئی تھنک دیز آر ٹو بگ ڈیسیژن جو پاکستان کی جیت ہے. اور آف کورس جو ہماری اوور آل ڈپلومیسی اور خاص طور پہ جو ملٹری ڈپلومیسی جو فیلڈ مارشل عاصم خود کر رہے ہیں، اور یہ امریکن انٹریکشنز ہوئے ہیں، پریزیڈنسی سے چیزیں آئی ہیں، اور یہ امریکن کی طرف سے اس وار آن ٹیرر میں اور اس پاکستان جو وکٹم اور اس کی سپورٹ آنا از ایکسٹریملی میننگ فل. اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ. یہ وہی چیزیں ہیں جس پہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں، لیکن دنیا وہ کان ہمیں اویلیبل نہیں کر رہی جو یہ سن سکے، وہ آنکھیں ہمیں اویلیبل نہیں تھی جو یہ دیکھ سکے. تو ابھی الحمدللہ پرفارمنگ پاکستان کی طرف دنیا متوجہ ہوئی ہے اور ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ صحیح سٹانس ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری جو چیز ہے، یہ جو بی ایل اے کا اور یہ جو بجید بریگیڈ کا جو ڈیسیژن ہوا ہے، آئی تھنک دیز آر ٹو بگ ڈیسیژن جو پاکستان کی جیت ہے. اور آف کورس جو ہماری اوور آل ڈپلومیسی اور خاص طور پہ جو ملٹری ڈپلومیسی جو فیلڈ مارشل عاصم خود کر رہے ہیں، اور یہ امریکن انٹریکشنز ہوئے ہیں، پریزیڈنسی سے چیزیں آئی ہیں، اور یہ امریکن کی طرف سے اس وار آن ٹیرر میں اور اس پاکستان جو وکٹم اور اس کی سپورٹ آنا از ایکسٹریملی میننگ فل. اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ. یہ وہی چیزیں ہیں جس پہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں، لیکن دنیا وہ کان ہمیں اویلیبل نہیں کر رہی جو یہ سن سکے، وہ آنکھیں ہمیں اویلیبل نہیں تھی جو یہ دیکھ سکے. تو ابھی الحمدللہ پرفارمنگ پاکستان کی طرف دنیا متوجہ ہوئی ہے اور ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے.